عاصم کی آواز سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص کو خصوصی رتبہ حاصل تھا۔ وہ ہر روز بادشاہ کے روبرو کھڑے ہو کر بطور نصیحت یہ کہا کرتا تھا، احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دو، برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ، کیونکہ برے انسان کے لیے تو خود اس کی برائی ہی کافی ہے۔ اور بادشاہ بہت خوش ہوتا اس کی یہ نصیحت سن کر۔ بادشاہ اس کی بہترین نصیحتوں کی وجہ سے اسے بہت محبوب رکھتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی عزت و محبت دیکھ کر ایک درباری کو اس شخص سے بہت حسد ہونے لگا۔ ایک دن حاسد درباری بادشاہ کے دربار میں نصیحت کرنے والے اس شخص کی عزت کے خاتمے کے لیے بادشاہ سے چغلی کی اور جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، یہ شخص آپ کے بارے میں سب لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بہت گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے درباری، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے عرض کی، کل اسے اپنے قریب بلا کر دیکھیے، یہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اگلے روز حاسد اور اس مقرب شخص کو اپنے گھر لے گیا اور اسے بہت سارا کچے لہسن والا سالن کھلا دیا۔ یہ مقرب شخص کھانے سے فارغ ہو کر حسب معمول دربار پہنچا اور بادشاہ کے روبرو نصیحت بیان کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے قریب بلایا۔ اس نے اس خیال سے کہ میرے منہ سے لہسن کی بو بادشاہ تک نہ پہنچے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا درباری کی اس حرکت پر کہ دوسرے درباری نے بالکل صحیح کہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے ایک کامل یعنی سرکاری اہلکار کو خط لکھا، اس خط کے لانے والے کی فوراً گردن اڑا دو اور اس کی لاش میں بھوسا بھر کر ہماری طرف روانہ کر دو۔ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی کو انعام و اکرام دینا ہوتا تو خود اپنے ہاتھ سے خط لکھتا، اس کے علاوہ کوئی بھی حکم اپنے ہاتھ سے نہ لکھتا بلکہ درباری سے لکھواتا۔ لیکن اس بار اس نے خلاف معمول اپنے ہاتھ سے خط لکھا اور اس میں سزا کا حکم لکھ دیا۔ جب وہ مقرب آدمی خط لے کر شاہی محل سے باہر نکلا تو حاسد نے اس سے پوچھا، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے فلاں عامل کے لیے خط لکھا تھا، یہ وہی ہے۔ حاسد نے خط لکھنے کے سابقہ طریقے پر قیاس کرتے ہوئے لالچ میں آ کر کہا، یہ خط مجھے دے دو۔ مقرب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خط اس کے حوالے کر دیا۔ حاسد فوراً عامل کے پاس پہنچا اور خط عامل کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کے بعد حاسد نے عامل سے انعام و اکرام طلب کیا۔ عامل نے کہا، اس خط میں تو خط لانے والے کے قتل کرنے کا حکم لکھا ہے۔ اب تو حاسد کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوفزدہ ہو کر کہنے لگا، بڑی عاجزی سے بولا، یقین کرو کہ یہ خط تو کسی اور شخص کے لیے لکھا گیا تھا، تم بادشاہ سے معلوم کروا لو۔ عامل نے جواب دیا، بادشاہ سلامت کے حکم میں کسی اور اگر مگر کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ کہہ کر اسے قتل کروا دیا۔ دوسرے دن جب دربار لگا تو مقرب آدمی حسب معمول دربار میں پہنچا اور نصیحت بیان کی۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور اپنے خط کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، وہ تو مجھ سے فلاں درباری نے لے لیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، وہ تو تمہارے بارے میں بتاتا تھا کہ تم مجھے گندا دھن یعنی بدبودار منہ والا کہا کرتے ہو۔ مقرب شخص نے عرض کی، میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کی، اس شخص نے مجھے بہت سا کچا لہسن کھلا دیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بو آپ تک پہنچے۔ بادشاہ سارا معاملہ سمجھ گیا اور اسے تاکید کی، اب تم نصیحت کرتے ہوئے روزانہ یہ بات بھی کہا کرو، انسان کی تباہی کے لیے اس کا برا ہونا ہی کافی ہے، جیسا کہ اس حاسد کا حال ہوا۔ اللہ اکبر۔